بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، جیسا کہ ہم سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں سامعین کو واضح کرتے جاؤں کہ ہم پورے قرآن کو ٹرانسلیشن تو کرتے ہیں، لیکن ہم تشریح کے لیے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کو کہیں اگزامپل سے فوکس کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے قرآن سے تمام چیزوں کی تشریح نہیں کرتے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے وہاں پہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، اس کی ہم ابھی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن ہم اس وقت جو سوسائٹی جو مسلم سوسائٹی سفر کر رہی ہے نا، جو ان کو پرابلمس ہے نا اس دنیا کے اندر، وہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ویسٹ ہم سے بہت آگے نکل رہی ہے، اور ہم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کدھر پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ تمام علوم چھوڑ دیے ہیں جو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو مولوی کی جو نوکری نا وہ بھی چلتا رہے، وہ باقی ماشاء اللہ مولوی حضرات باقی چیزوں کے اوپر اتنی تشریح کرتے ہیں نا ماشاء اللہ سے، دین کے اوپر جو گرپ ان کو حاصل ہے، تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ہم سوسائٹی اس وقت جو سفر کر رہی ہے، پوری امت سفر کر رہی ہے۔ کچھ لوگ امیر ہیں، باقی جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ چند لوگ امیر ہو جائیں، باقی سب لوگ جو نا۔ تو اس لیے اس میں حضرت علی علیہ السلام کا بھی ایک قول ہے کہ اگر کوئی آدمی بھوکا مر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رزق کوئی نہ کوئی اس دنیا میں کھا رہا ہے، رائٹ۔ تو یعنی لوگ جو دولت جمع کرنے سے منع کیوں گیا اسلام کے اندر؟ جمع کرنے کے بجائے اس کو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر، جو جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، یہ پہلے سے قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے جا کے یہ قرآن سے یہ پریچنگ لی گئی ہے۔ تو ہم ابھی سورہ بقرہ کے ایک پورشن پہ ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ ابھی مزید ہم تھوڑا سا اس کو پڑھ کے نا قرآن میں سے پھر اس میں مزید دیکھیں گے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ۔ جیسا میں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہے، تو ابھی ہم کچھ اور انشاءاللہ اسٹڈی کر لیں گے۔ سو گائز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن لَّا كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطِايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، ہرگز ایمان لائیں گے نہیں، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تجھ پر حتیٰ کہ دیکھ لے اللہ کو اعلانیہ، تو آپ پکڑا تم کو کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو، اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، اور جو عطا فرمائی ہے ہم نے تم کو، اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا، بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم۔ اور جب کہا ہم نے ان سے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو، با فراغت، اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہنا بخشش مانگتے ہیں معاف کر دیں گے ہم تم سے تمہارے گناہ، اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمہ سے مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا۔
اوکے، ان سے پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسا کہ اب اگر ہم تھوڑی سی ایویلویٹ کر لیتے ہیں اس پوری پروسیس کو، ایک تو آدم علیہ السلام کو جنت میں کھلے عام اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت دے دی اور ایک جگہ جانے سے منع کیا۔ ایک اب یہ آپ یہاں سے آپ آغاز کریں کہ جنت سے ہی کیا ہو کیا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ مسٹیک کر لیا اس نے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر زمین پر بھیجا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے جو قصہ بہت زیادہ ہے اور فرعون کا قصہ بہت زیادہ ہے، کہ یہاں پہ بھی دیکھو کہ پھر ایک ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو من و سلوہ بھیجا، آسمان سے کھانا بھیجا، تو وہاں پہ بھی لوگ جو نا وہ تھینک فل نہیں رہے، رائٹ۔ تو ایک سب سے بڑا المیہ ہمارا تھینک فلنس کا بھی ہے۔ اب تھینک فلنس کو اگر عام لفظوں میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کوئی بھی کام اپنے فیملی کے اندر بھی اگر آپ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ نے شکر کیا کرنا ہے۔ یوگا میں ایک پریکٹس لوگوں کو، یوگا آپ کو پتہ کہ ایک جو نا انڈیا کے اندر بہت مشہور ایکسرسائز ہے اور پوری دنیا میں بھی اس کو مانے جاتے ہیں کہ باڈی مائنڈ کوآرڈینیشن کا ایکسرسائز ہے۔ تو اس میں وہ یوگی جو حضرات ہیں نا، وہ کہتے ہیں آپ ایون اپنے کرسی کو، اپنے گلاس کو اور ان چیزوں کو بھی شکر کرو، تھینک یو کرو۔ کرسی سے اٹھے، تھینک یو کرسی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو، یعنی تھینک فلنس کا مطلب کیا کہ وہ تمام چیزیں جو لوازمات زندگی ہے وہ اس رب کائنات نے آپ کی زندگی میں آپ کو بنا کے دے دیا ہے۔ تو تھینک فلنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس رب کے شکر گزار کرتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے وہ تمام لوازمات زندگی آپ کے لیے بہم مہیا کر لیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک طرح کے کھانا کھا کے نا ہم وہ ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ کیا تھا؟ لیک آف تھینک فلنس تھا، لیک آف تھینک فلنس تھا، تو جس کی وجہ سے پھر ان کو پھر کھیتی باڑی کی طرف آنے پڑے، ٹھیک ہے، اپنی ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کو کرنا پڑا۔ اور اگر یہ بھی جو آیا نا، اس کا بھی ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے کہ جو چیز ہے ہم نے محنت، شکر گزاری اور یہ چیزوں کے اوپر ہم نے ورکنگ کرنی ہے۔ اچھا، تو بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ قوم، وہ بستی، وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے جب ہم اس کی پریچنگز کو، پریکٹسز کو ہم سوسائٹی میں نہیں بجا لاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو پورے قوم کو، بستی کو ہٹا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اس سے ان کی شان کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، رائٹ۔ وہ اس نے ایک چیز بنا دی، اس کو دوبارہ اسی طرح بنا سکتا ہے، لیکن جو فرق پڑتا ہے، جو ظلم ہے وہ انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ انسان سے مراد صرف انسان، ایک انڈیویجول انسان کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، رائٹ۔ اتنی بڑی جہان میں اتنے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، تو ہم نے اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے، رائٹ۔ ڈسپائٹ کہ وہ کس ریلیجن میں ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے ایگزامینیشن لینی ہے، لیکن ہم نے پہلے اپنے آپ کو اتنا امپروو کرنا ہے نا، تاکہ ہم اگر اگلے کو بھی کنونس کریں تو پتہ تو چلے کہ بھائی یس وی آر، ہم نے ایگزامپل ایکشن سے دینی ہے، ہم نے تقریروں سے نہیں دینی ہے۔ تو گائز، جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ ہم پورے قرآن انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، لیکن اس میں سے ہم سوسائٹی میں کیسے چینج لانی ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو گریجولی اس میں سے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے کہیں ایگزامپلس ملیں گے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا، اور اس کا جو لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہے نا وہ ہم سب کے لیے ایز اے ہول ہوگا۔ اگر ایک گاؤں کے اندر، ایک شہر کے اندر ایک امیر آدمی ہوگا، باقی 10 غریب ہوں گے، تو وہ ایک امیر آدمی بھی غریب بنے گا۔ لیکن اگر اس گاؤں میں 10 آدمی امیر ہوں گے تو اس کی وجہ سے اور کہیں لوگوں کا روزگار چلے گا، ان کا آپس میں ٹریڈ چلے گا۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے نا کہ پوٹینشیل مارکیٹ کو جو لوگ ڈھونڈتے ہیں، وہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پوٹینشیل مارکیٹ میں ہر ریسورسز پرچیز کرنے والے، سیل کرنے والے، پروڈیوسرز، پروڈکٹ تیار کرنے والے سب کے سب موجود، وہ کیپیبل ہے، انہوں نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اتنی کی ہے، رائٹ۔
تو جیسا کہ ہمارے یہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ روٹی ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ اس سوسائٹی میں صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے بھی اللہ خوش نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں آپ۔ جب تک آپ سوسائٹی کی اصلاح نہیں کریں گے، یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے انسانوں کے لیے، آپ بھول جائیں کہ خالی اللہ اللہ کرنے سے کچھ کام ہوگا۔ اللہ اللہ تب ہوگا جب زبان سے، سوچ سے، ایکشن سے سوسائٹی میں وہ چیز، وہ اللہ نظر آنی چاہیے۔ تھینک یو گائز۔